میں زندگی میں کئی بار یتیم ہوا ہوں، زندگی میں کئی بار بے سہارا ہوا ہوں، اور میں کن کن صدموں سے گزرا ہوں، کن کن ہستیوں کی جدائیگی کا صدمے نے میرے سینے کو چھلنی کیا ہے۔ میرے والد گئے، مولانا ابوالحسن علی ندوی گئے، میرے پہلے شیخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی گئے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی گئے، حضرت جی حضرت داعی اللہ حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب گئے، اور حضرت آخر میں میرے شیخ و مرشد، میرے محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو۔ 2-2.5 مہینے ہوئے ہوں گے کہ میری ایک روحانی بیٹی، اللہ کے دین کی محنت کرنے والی، جو خود لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، وہ عمرے پہ گئی ہوئی تھیں۔ حسن اتفاق سے حضرت جی سے وہاں ملاقات ہوئی، چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، میرے واسطے سے ان کا تعارف ہوا۔ وہ پہلے حضرت جی سے بیعت ہو چکی تھیں، بعد میں انہوں نے جب حضرت جی سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تو حضرت جی نے مجھ فقیر غلام کا نام لے کر ان سے فرمایا کہ سجاد سے رابطہ رکھنا۔ تو وہ بہت اچھا رابطہ رکھتی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے اور خوب کام لے۔ تو جب آخری ملاقات میں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت نے بہت دیر تک میرا تذکرہ فرمایا، ان کے بیان کے مطابق سلام کہلوایا اور کہا کہ میں مولانا سجاد کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ پیر دانا، وہ مرد دانا، وہ مرد حکیم، وہ اس ملک کے حالات کے بارے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں ان پر وہ کیسی نظر رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اگرچہ اب کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن یہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹالا جا سکے۔ میں تو اپنے آپ کو اس حال میں بھی نہیں پاتا کہ میں حضرت نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ کا کوئی تفصیلی تذکرہ کروں۔ آپ جس مرکز میں یہاں بیٹھے ہیں یہ حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایک بار میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا حضرت کے پیچھے، حضرت مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت نے میری طرف دیکھا، میں لپک کے پہنچا۔ حضرت نے فرمایا کہ انڈیا کا نقشہ مل سکتا ہے؟ اب میں حیران کہ مسجد نبوی میں اس وقت انڈیا کا نقشہ میں کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا حضرت دعا فرمائے، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو مسجد نبوی کے باہر ایک بڑا بک اسٹال تھا۔ میں دعا مانگتا ہوا یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ شاید اس اسٹال پر نقشہ مل جائے، میں جا کر ان سے پوچھوں۔ ابھی میں مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مسجد نبوی کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک صاحب ملے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگے واہ، آپ ہی کو ڈھونڈتا ہوا میں آ رہا تھا، آپ یہیں مل گئے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگا میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا، اس میں مجھے انڈیا کا ایک نقشہ ملا، میں نے سوچا میرے کیا کام آئے گا، میں آپ کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ ہے اللہ کے بندوں کی توجہ اور ان پر اللہ کی توجہ۔ میں خوشی خوشی تیز قدموں سے چلتا ہوا حضرت تک پہنچا۔ حضرت دیکھ کر مسکرائے اور پھر نقشہ کھول کے بیٹھ گئے۔ اس وقت تک میرا قیام لکھنؤ ہی میں تھا، میں نے تو نیرل اور ممداپور کا نام بھی نہیں سنا تھا، اس جگہ کو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت کچھ دیر تک نقشہ کو دیکھتے رہے اور ایک جگہ پر انگلی رکھی، کہا یہ جگہ کون سی ہے؟
میں نے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ کوکن کا ایریا کہلاتا ہے. بمبئی اور پونا بڑے شہر ہیں، یہ ان کے بیچ کی جگہ ہے جہاں آپ نے انگلی رکھی ہے. کہنے لگے مولانا آپ یہاں اپنا مرکز بنائیے. اللہ، میرے تو پسینے چھوٹ گئے، اس لیے کہ لکھنؤ چھوڑ کر آنا میرے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا. وہاں ادارے چل رہے تھے، الفرقان کا دفتر قائم تھا، میرا گھرانہ وہاں آباد، لیکن بڑوں کا حکم. تو میں نے مولویانہ شرارت، سن لو مولویو، تم لوگ جو ڈنڈی مارتے ہو ہم بھی کبھی مارتے تھے. تو ہم نے وہ ڈنڈی مارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے یہ کہا کہ کبھی کبھی چلا جایا کروں گا. تو حضرت ہنسے، ہاں شروع میں کبھی کبھی، پھر مستقل. مولانا سلامت اللہ تو گواہ ہیں بہت سی تفصیلات کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر نصیب فرمائے، ناقدری کے سب سے بڑے گناہ سے بچائے. لاکھوں گناہوں کا سبب بڑوں کی ناقدری ہے. ایک یہ گناہ ہزاروں نیکیوں سے محروم اور ہزاروں گناہوں کا مجرم بنا دیتا ہے. بہرحال پھر اللہ نے دھیرے 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 اسی جگہ پر بسیرا ڈال دیا اور آپ سب نے اس کو آباد کرنا شروع کر دیا. اللہ آپ سب کے خاندانوں کو آباد کرے. حضرت کا جو سفر ہوا تھا اس سلسلے میں الفرقان مئی اور جون کے 2011 کے شمارے میں جو کچھ میں نے لکھا تھا آپ کی محبت اور طلب کی تسکین کے لیے اسے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. سناؤں؟ فیس لگے گی؟ کیا فیس ادا کرو گے؟ تقویٰ. غالباً 27 رمضان مبارک سن 1429 کا دن تھا. یہ عاجز بھی بہت سے دوسرے طالبین کے ساتھ لوساکا زامبیا کی مسجد عمر میں معتکف تھا. یہ عاجز اور برادر محترم مولانا صلاح الدین سیفی صاحب باہم مشورے کے بعد اپنے شیخ و مرشد اور شمع محفل حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے ہندوستان کا دورہ کرنے کی گزارش کی. ہم نے جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے. متکلم میں ہی تھا. مختلف پہلو ہیں جن کی وجہ سے آپ کے یہ غلام آپ کی ہندوستان تشریف آوری کو ضروری سمجھ رہے ہیں. جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ بڑوں کی پوری صف کے اٹھ جانے کے بعد ہمارا شیرازہ منتشر ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں ایک ایسی شخصیت کی شدید ضرورت ہے جس کے دامن میں سب کو پناہ مل سکے، جو سب کو اپنا سمجھے اور جسے سب اپنا سمجھے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلیں غیر شعوری طور پر مشرکانہ کلچر سے مانوس اور متاثر ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے لاکھوں بچے بچیاں جو تعلیم پا رہے ہیں اور ہمارے جو عام لوگ تجارت یا سیاست وغیرہ میں لگ کر ہر وقت دوسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، توحید و شرک کے بارے میں اس حساسیت سے وہ بالکل محروم ہوتے جا رہے ہیں جو اسلام میں یقیناً مطلوب ہے. ہمیں امید ہے کہ خاص کر ان دونوں پہلوؤں سے اور دوسرے اور پہلوؤں سے بھی جن کی تفصیل کا موقع نہیں، حضرت والا کی تشریف آوری سے اللہ کے بندوں کو بہت نفع ہوگا. ہمارا خیال ہے
کہ غربت قدع ہند میں مسلمانوں کو مجددی نسبت کی رہبری و دستگیری کی ایک بار پھر سخت ضرورت ہے۔ علماء سمجھے کچھ نہیں سمجھے؟ میں نے حضرت سے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ہم آپ کو اس لیے اپنے ملک میں نہیں بلانا چاہتے کہ لوگ آپ سے بیعت ہو جائیں، آپ کے مرید ہو جائیں، صرف اس لیے بالکل نہیں بلانا چاہیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو ایک مرتبہ ہندو راشٹر بننے سے بچایا تھا۔ آپ اس وقت پوری دنیا میں ہماری معلومات کے مطابق مجددی نسبت کے سب سے بڑے حامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس نسبت کے قدم ہمارے ملک میں اتر لگ جائیں تو شاید ایک بار پھر ہم بچ جائیں۔ ان بڑے مقاصد کو بھی اپنے ذہن میں ڈالو، خانقاہ آتے وقت، اصلاح کراتے وقت۔ حضرت نے ہماری یہ معروضات سنی، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر کچھ سوچا، اور پھر جب سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن انہوں نے اپنی قلبی کیفیت کو چھپاتے ہوئے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا جس پر پورے سال کا پروگرام ان کا لکھا رہتا ہے، اور اس کاغذ کو مجھے سونپتے ہوئے فرمایا، بہت اچھا، کیا میٹھا انداز تھا، اف، کیسے کوئی نقل اتارے ان کی، بہت اچھا، اس چارٹ میں دیکھ لیں، فلاں یا فلاں مہینے میں کوئی 15 دن خالی ہوں تو ان دنوں کی ترتیب بنا لیں، یا عاجز حاضر ہے۔ ہم دونوں باہر نکلے، میں اور مولانا صلاح الدین سیفی صاحب، اللہ ان کے فیض کو عام فرمائے۔ ہم خوشی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، کچھ دیر تک اشکبار آنکھوں سے دعاؤں میں لگے رہے، اور یہ طے کیا کہ اب وطن واپس جا کر حضرت کے لیے ویزے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم لوگ ابھی اس کوشش کے شروع کرنے کے چکر ہی میں تھے کہ پھر اسی سال رمضان مبارک میں دوبارہ اعتکاف کے لیے جب زامبیا حاضر ہوئی تو اس وقت حضرت نے بتایا کہ مولانا محمود مدنی صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان آ کر ملے تھے، انہوں نے ہندوستان کے سفر کی دعوت بھی دی اور ویزے کے سلسلے میں ذمہ داری بھی لی۔ چنانچہ ہم لوگوں کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور امید بن گئی کہ ہم لوگ جو کام نہیں کر پا رہے تھے، امید ہے کہ مولانا محمود میاں مدظلہ کے ذریعے وہ کام انجام پا جائے گا، اور الحمدللہ کہ ایسا ہی ہوا۔ غالباً نومبر کے آخر کی کوئی تاریخ تھی جب خوشخبری ملی کہ مولانا محمود میاں کی کوشش کے نتیجے میں حکومت ہند کی طرف سے اسلام آباد میں واقع ہندوستانی ہائی کمیشن کو ویزے جاری کر دینے کے احکام صادر ہو گئے ہیں۔ اور پھر وہ لمبی کہانی ہے جس کے لیے الفرقان کا وہ والا شمارہ مئی و جون 2011 اور اس کے علاوہ پھر ایک خاص نمبر بہت ضخیم، حضرت جب یہاں آئے تو پورے ملک میں جہاں جہاں گئے اس کی روداد و کارگزاری اور اس کے بیانات، جس میں پورے دور ہند میں جو حضرت کے جہاں جہاں بیانات ہوئے اس کو الحمدللہ شائع کیا گیا ہے، اور حضرت کی بہت دعائیں ملی تھیں، اور حضرت کے صاحبزادگان کی جو اب حضرت کی جگہ پر ہیں، اللہ ان دونوں صاحبزادوں کو سلامت رکھے اور ان سے اپنے والد ماجد کی طرح روحانی فیض پہنچائے۔